السلام علیکم. ویلکم ٹو دا 6th ایپیسوڈ آف مالا بائی نیمرا احمد. مبین منزل پہ موسم بہار اسی سال اداس سا اترا تھا. بوگن ویلیا کے درخت اپنے خوش رنگ پتوں کے باوجود مرجھائے ہوئے لگتے تھے. جب سے مالا کو ماں کے بھولنے کی بیماری کا علم ہوا تھا اسے لگتا تھا وہ ایک ایسے سرسبز باغ میں کھڑی ہے جس کو پانی لگانے والا یہاں کا راستہ بھول گیا ہے. اور اب وہ لہلہاتے درختوں کو دیکھ کے سوچ رہی تھی کہ کیا ان کو کوئی پانی لگائے گا یا آہستہ آہستہ مرجھاتے جائیں گے. عصر باسی ہو چکی تھی اور شام کسی بھی پل دم توڑنے کو تیار تھی. مالا ہینڈز فری لگائے فون اونچا اٹھائے لان میں بیٹھی تھی. اسکرین پہ نظر آتی ماہی کمزور لگ رہی تھی. آنکھوں تلے ہلکے بجھا ہوا چہرہ. وہ تکیوں کے سہارے بیڈ پہ بیٹھی تھی. کیا کہا ڈاکٹر نے؟ تھوڑی سی سپاٹنگ ہوئی ہے مگر بیبی ٹھیک ہے. ماہی اداس لگ رہی تھی. مجھے مکمل بیڈ ریسٹ کا کہہ دیا گیا ہے. ویسے بھی ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے. رسکی پریگنینسی ہے. ماہی تمہیں مکمل بیڈ ریسٹ کرنا ہے اب اوکے؟ وہ فکرمندی سے اپنی چھوٹی بہن کو دیکھ رہی تھی. مالا میں پاکستان نہیں آ سکوں گی. مجھے سختی سے منع کیا گیا ہے سفر سے. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. شادی کے 5 سال میں ماہی کے 2 مسکیریج ہو چکے تھے اس لیے اس کی یہ پریگنینسی بہت ہائی رسک تھی. یار میں نے تمہیں پاکستان آنے کے لیے تب کہا تھا جب مجھے تمہاری کنڈیشن کا نہیں پتا تھا اور پھر تم یہاں آ کے کیا کر لو گی؟ ماں ذرا سا بھولتی ہی ہیں. ہم مینیج کر لیں گے. لیکن اگر بیبی کو کچھ ہوا تو ماں سے زیادہ دکھی کوئی نہیں ہوگا. ماں نے 5 سال اس بیبی کے لیے دعائیں کی ہیں. عمرہ حج تہجد نفل. بیبی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. اور پھر ہم آئیں گے نا کینیڈا. وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی. ہاں پلیز تم لوگ آ جاؤ. اس کی آنکھوں میں امید جاگی. وہ مزید باتیں کرتی لیکن درمیان میں غیر شناسا نمبر سے واٹس ایپ پہ میسج ریسیو ہوا تو وہ چونک گئی. 1 منٹ ماہی کہہ کے چیٹ کھولی. پھر لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی. اس نے میسج اونچا پڑھ کے سنایا. کیسی ہیں آپ کشمالا؟ میں نے آپ کا نمبر اپنی والدہ سے لیا تھا. اگر آپ فارغ ہیں تو میں آپ کو کال کر سکتا ہوں. آپ سے ایک کام تھا. یہ کون ہے؟ ماہی چونک کے سیدھی ہوئی. ابرو اکٹھے ہو گئے. زیاد سلطان. کشمالا نے کندھے اچکائے. اس کو مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ جانے دو مالا. مردوں کی انا اتنی اونچی ہوتی ہے کہ وہ عورتوں کو کبھی کام نہیں کہتے سوائے اس صورت میں کہ وہ بہت مجبور ہوں یا صرف گفتگو شروع کرنے کا بہانہ چاہتے ہوں. سوال یہ ہے کہ کیا تم زیاد سے بات کرنا چاہتی ہو؟ اس سوال کا جواب کشمالا مبین کے پاس نہیں تھا. زیاد اسے اچھا لگا تھا. ایک کامیاب انسان جس کا کیریئر بھی تھا، خاندانی بھی تھا اور شکل و صورت بھی اچھی تھی. ریپوٹیشن بھی اس ایک شریف اور معزز انسان کی تھی. وہ 28 برس کی تھی اور وہ جانتی تھی اب اسے شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے. اسے شادی سے کوئی بیر نہ تھا. بس ابھی تک جو رشتے اس کو میسر ہوئے تھے ان میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا تھا. اس کا کوئی خانہ ہمیشہ چیک ہونے سے رہ جاتا تھا. زیاد سلطان البتہ اس کے تمام خانوں میں سب سٹک لگاتا گیا تھا. ماں کی بیماری کا علم ہونے سے پہلے اگر یہ سب کچھ ہوتا تو شاید وہ خوش ہوتی. لیکن کل سے ساری دنیا ہی بدل گئی تھی. اس نے فون رکھ دیا اور گردن اٹھائے جامنی پڑتے آسمان کو دیکھنے لگی. دور اوپر چند پرندے اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے تھے. ہم گھروں کو لوٹنے میں اتنی دیر کیوں لگا دیتے ہیں کہ آگے بس اندھیرا ہمارا منتظر ہوتا ہے. معید دوپہر میں گھر آیا تو مالا نے اس کو سامنے بٹھا کے ساری بات بتائی. معید کچھ دیر سوچتا رہا. پھر اس نے سر ہلا دیا. زیادہ سے زیادہ الزائمر ہوگا. ہم اس کو دواؤں سے مینیج کر سکتے ہیں. اور آج تو ماں بالکل ٹھیک ہے. شاید وقتی ہو. معید ہمیشہ گلاس کو آدھا بھرا ہوا دیکھا کرتا تھا. مالا کی تسلی کروا کے وہ ماں کے پاس جا بیٹھا. اس وقت وہ لاؤنج کے تخت پہ بیٹھی سلائیوں سے اون کا سویٹر بن رہی تھی. ماہی کے بیبی کے لیے بننے والا یہ کوئی چوتھا سیٹ تھا. معید ان سے ادھر ادھر کی سوالات کرنے لگا. ماں کے تمام جواب درست تھے.
ایک بات بھی نہیں بھولیں۔ ماں، آپ واقعی بھولنے لگی ہیں یا ہمارے ساتھ شوگر لگاتی ہیں؟ معید آخر میں ہنس کے بولا۔ ماں نے پرے بدتمیز کہہ کے اس کے کندھوں پہ اون کا گولا دے مارا۔ گولا معید سے ٹکرا کے فرش پہ جا گرا اور دھاگا کھلتا گیا۔ کچن سے لاؤنج میں آتی مالا کے پیروں میں گولا جا کے رکا۔ مالا، میرے ویزے کا کیا بنا؟ وہ مالا سے اپنے ویزے کا پوچھنے لگی۔ مئی کا چوتھا مہینہ چل رہا تھا اور ماں کا ارادہ تھا کہ وہ اس کی ڈیلیوری کے وقت ماں ماہی کے پاس جائیں گی۔ وہ کیسے اکیلی وقت گزارے گی؟ ویزا جلد آ جائے گا ماں۔ وہ جھک کے گولا اٹھاتے ہوئے کھڑی ہوئی اور دھاگا لپیٹنے لگی۔ اس نے ویزا تب اپلائی کیا تھا جب وہ ایک ریسٹورانٹ کی کامیاب مینیجر تھی۔ تب اس کا ارادہ تھا وہ ماں کے ساتھ کینیڈا جا کے چند دن رہ کے آ جائے گی اور ماں مہینوں وہیں رہیں گی۔ مگر اب حالات مختلف تھے۔ اب وہ اس باغ کو نہیں چھوڑ سکتی تھی کیونکہ کوئی اس کو پانی لگانے والا نہ تھا۔ مالا، آر یو شور ماں بھولنے لگی ہیں؟ یہ بالکل نارمل ہے یار۔ کچن میں آؤ، مالا نے اسے گھور کے انگریزی میں کہا۔ وہ اس کے پیچھے چلتا آیا اور کچن آئی لینڈ کی ٹاپ پہ بیٹھ گیا۔ ساتھ رکھی ٹوکری سے ایک سیب نکال کے اس کی بائٹ لی۔ میں کہہ رہی ہوں ماں ٹھیک نہیں ہے معید، تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ دیکھو، وہ انگریزی میں کہتی فریزر کا دروازہ کھول کے دکھانے لگی۔ ماں کا فریزر کبھی اتنا خالی نہیں ہوا۔ ہمیشہ فروزن آئٹم، کباب، کوفتے وغیرہ بنا کے رکھتی تھی۔ پورے گھر کی صفائی، پودوں کی کاٹ چھانٹ سب خود کرواتی تھی۔ تم سارا دن ہاسپٹل ہوتے ہو، تم وہ نہیں دیکھ سکتے جو میں دیکھ رہی ہوں۔ ہمارا گھر کبھی اتنا بے ترتیب نہیں ہوا۔ تو یار بخت بھی کو کھینچو نا، اس نے سیب کی بائٹ لیتے ہوئے اپنی طرف سے حل بتایا۔ ملازم خود سے کچھ نہیں کرتے، گھر کی مالکن ان سے کام کرواتی ہے یا نہیں کرواتی۔ ماں نے ساری عمر اپنے گھر کو سنوارنے کے لیے کیا کیا ہے؟ اگر وہ اس کام کو بھی ٹھیک سے نہیں کر رہی تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسے اب معید پہ غصہ آ رہا تھا۔ ان بھائیوں کو رام سے بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اچھا بابا، میں ایک نیورولوجسٹ سے اپائنٹمنٹ لیتا ہوں۔ وہ کراچی گئے ہوئے ہیں، سوموار تک آ جائیں گے۔ ہم منگل کو انہیں دکھا دیں گے۔ منگل میں 6 دن ہے معید۔ مالا ریلیکس، میں کسی عام نیورولوجسٹ کو نہیں دکھا سکتا، ورنہ اس طرح تو میرے سینئرز بھی بہت ہیں۔ انگریزی بولتے ہیں میرے سامنے تاکہ مجھے سمجھ نہ آئے بڑے۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی سلائی چلاتے ہوئے ان کی آوازیں سن رہی تھی۔ تب یہ بخت بھی باہر سے کچن میں داخل ہوئی تو معید نے انہیں روک لیا۔ آپ ذرا میری بات سنیں۔ اس کی آواز سخت ہو گئی۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے آپ ماں کو میٹھا کھانے دیتی ہیں۔ میں ان کی شوگر جتنی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ ان کی چاپلوسی کے چکر میں اسے بڑھا دیتی ہیں۔ آج سے گھر میں میٹھا نہیں بنے گا، ورنہ میں آپ کا لحاظ نہیں کروں گا۔ کل کو ہمیں ماں کے گھٹنے کی سرجری کروانی پڑ گئی تو شوگر کا کنٹرول نہ ہونا کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو احساس نہیں ہے اس بات کا۔ مالا چونک کے اسے دیکھنے لگی۔ بظاہر مالا کو وہ تسلی دے رہا تھا، مگر اندر سے وہ خود پریشان تھا۔ البتہ وہ ظاہر نہیں کرے گا۔ وہ ماں پہ گیا تھا۔ ماں کہتی تھی کہ معید اندر سے گہرا کنواں ہے، اور شاید مالا بھی ماں پہ ہی گئی تھی۔ اپنے غم کو اندر ہی اندر لے کر گھلتے رہنا ان دونوں کی عادت تھی۔ ماں ہی ایسی نہیں تھی۔ ماں کا کہنا تھا کہ وہ ان کے ابا پہ گئی تھی۔ ذرا کوئی اسے تنگ کرے وہ آستینے چڑھا کے اگلے کی ساری دنیا الٹا دینے پہنچ جاتی تھی۔ وہ پریشان ہوتی تھی تو دل میں نہیں رکھتی تھی، کمیونیکیٹ کرتی تھی، صاف صاف بول کے اس مسئلے کو حل کرتی تھی۔ معید اور مالا نے اس روز فیصلہ کیا کہ وہ ماں کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں گے۔ معید اپنے ڈیوٹی آورز کے بعد کہیں نہیں جائے گا، بلکہ ماں کے پاس بیٹھے گا، اور مالا تو پہلے ہی اسلام آباد واپس نہ جانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ مبین منزل کا کچن بھی باقی گھر کی طرح سرسبز پتوں سے آراستہ تھا۔ سنک کی کھڑکی کی سلاخوں کے ساتھ منی پلانٹ کی بیلیں اوپر چڑھتی دکھائی دے رہی تھیں۔
کاؤنٹر کے ہر کونے میں سبز بوتلوں میں بھی منی پلانٹ سجے تھے۔ وہ وسطی گول میز پہ اداس سی بیٹھی اپنے ساتھ برائے جمان حورِ جہاں بیگم کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سر جھکائے لہسن چھیل رہی تھی۔ وہ دیسی لہسن منگوایا کرتی تھی جو چھیلے جانے میں وقت لیتا تھا، اس لیے ماں جب فارغ ہوتی لہسن چھیلنے لگ جاتی۔ لون کے سوٹ پہ سفید چکن کا دوپٹہ انہوں نے سر پہ لے کر کانوں کے پیچھے اڑس رکھا تھا۔ وہ نرمی سے ان کی کنپٹیوں سے نکلتے بال پیچھے کرنے لگی۔ وہ کمزور ہوتی جا رہی تھی اور وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ جب ماں بیمار ہوتی ہے تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنی ساری دولت، ڈگری اور کامیابیوں کے باوجود کچھ نہیں ہے۔ جو ہے وہ اللہ ہے اور بس اللہ ہی ہے۔ دفعتاً ڈرٹی کچن کا دروازہ چرچراتا ہوا کھلا اور کسی نے کھنکھارتے ہوئے اس کی توجہ چاہی۔ مالا نے بجھا ہوا چہرہ اٹھا کے دیکھا تو سامنے کیف کھڑا تھا۔ جینز پہ بھوری ڈریس شرٹ کے آستین پیچھے موڑے، گیلے بال ماتھے پہ بکھیرے، وہ ہر صبح کی طرح حشاش پشاش اور مسکراتا ہوا تھا۔ باس میں کافی بنا رہا ہوں، آپ کو چاہیے؟ مالا نے نفی میں گردن ہلا دی۔ ماں نے برہمی سے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ یہ باس کیا ہوتا ہے؟ جیسے سلیم کہتا ہے کشمالہ بی بی ویسے کہا کرو، ساتھ ہی بڑبڑائیں۔ جی بڑی بی بی، میں چلتا ہوں، کیف سنبھل کے بولا۔ اسے ماں کی ڈانٹ سے ڈر لگتا تھا، یہ واضح تھا۔ واپس آؤ میاں۔ ماں نے اسے گھورتے ہوئے 2 انگلیوں سے آنے کا اشارہ کیا۔ جی۔ کیف آگے آیا اور ہاتھ باندھے ان کے سامنے کھڑا ہوا۔ منی پلانٹ والی کھڑکی اب کیف کی پشت پہ تھی۔ مالا نے دلچسپی سے ہتھیلی پہ تھوڑی جمائے اسے دیکھا۔ ماں کی ڈانٹ بڑی دلچسپ ہوتی تھی، بالخصوص تب جب وہ کسی اور کو پڑھے۔ نا مجھے ایک بات بتاؤ، تمہیں تمہارے اماں باوا نے کوئی ادب آداب سکھائے ہیں یا نہیں؟ انہوں نے کوشش تو کی تھی لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ مالا نے مسکراتے ہوئے اسے گھورا۔ ماں کو اس کے انداز پہ مزید تب چڑھ گئی۔ رات سونے کے لیے ہوتی ہے میاں، اور دن کام کرنے کے لیے، اور جو تم رات بھر لان میں ٹہلتے ہوئے فون پہ لگے ہوتے ہو نا، ساری آوازیں آتی ہیں مجھے۔ میں؟ فون پہ؟ کیف کے چہرے پہ ناسمجھی کا تاثر ابھرا، جیسے اسے ماں کی بات سمجھ نہ آئی ہو۔ مالا کو لگا شاید ماں مکس اپ کر رہی تھی۔ ماں سوتے وقت اے سی نہیں چلاتی تھی۔ اس کی ہوا سے ان کے گھٹنوں میں درد ہوتا تھا۔ وہ کھڑکی کا ایک پٹ کھولے رکھتی تھی، یوں لان کی آوازیں صاف اندر آتی تھی۔ سوری بڑی بیوی، میں دھیان کروں گا۔ کیف نے تابیداری سے بات سنبھال لی۔ ماں بڑبڑا کے بخت بی کو آواز دینے لگی۔ کیف الٹے قدموں ڈرٹی کچن کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ بند نہیں کیا، بس خاموشی سے اپنی کافی بنانے لگا۔ ماں، وہ نرمی سے کہتی ہوئی ماں کے قریب آئی، میں نے اس کو چوکیدار کی ڈیوٹی بھی دی ہے، اب پوری رات کرسی پہ فارغ تو نہیں بیٹھ سکتا، بیچارہ کالز کر لیتا ہے، خیر ہے۔ ماں نے ناپسندیدگی سے ڈرٹی کچن کی طرف دیکھا جہاں کیف ان کی طرف پشت کیے کافی بنا رہا تھا۔ لڑکیوں سے باتیں کرتا ہوگا ساری رات، توبہ استغفر اللہ۔ مالا کو ہنسی آ گئی۔ آپ کو کیسے پتا؟ زارا کی لٹ لگا رکھی تھی کل اس نے۔ کوئی دوست ہوگی اس کی، جانے دیں۔ ماں نے کشمگی نگاہوں سے اسے گھورا۔ بی بی، مرد اور عورت کبھی دوست نہیں ہوتے، آج کل سب چلتا ہے ماں۔ ان کو مزید تپانے کے لیے مسکراہٹ دبا کے بولی۔ کبھی اپنی ماں کا کوئی دوست گھر آتے دیکھا؟ برداشت ہوتا تم لوگوں سے؟ مرد اور عورت ازل سے اب تک دوست نہیں بن سکتے، مرد مرد ہوتا ہے اور عورت عورت۔ وہ لہسن کا چھلکا اتارتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اللہ نے آدم اور حوا کو جب زمین پہ اتارا تو 2 مختلف جگہوں پہ اتارا۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کو تلاش کرنے میں کئی برس لگے۔ اللہ نے ہر انسان کا جوڑا اس دنیا میں اتارا ہے، کسی کو مل جاتا ہے اور کسی کو نہیں، مگر وہ ہوتا ضرور ہے، اور ہر انسان ساری زندگی اس جوڑ کی تلاش کرتا رہتا ہے۔ دوستی کے نام پہ بھی مرد اور عورت دوسرے شخص میں اس جوڑ کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ بختو،
وہ بختو کو آواز دیتی ہوئی گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے اٹھ گئی اور فریج کی طرف بڑھی۔ کافی میکر چلاتے ہوئے کیف نے ہلکی سی گردن موڑ کے کلین کچن کی گول میز پہ بیٹھی لڑکی کو دیکھا۔ وہ اپنی ماں کی بات پہ دل کھول کے ہنسی تھی۔ بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے اس کا سبز آنکھوں والا چہرہ دھلا دھلا اور شفاف لگ رہا تھا۔ اس نے ایسے مہربان چہرے والی لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ بختو، یہ بچے ہوئے سالن نکالو اور ڈبوں میں ڈال کے ہمسایوں کے ملازموں کو دے آؤ۔ ماں، روز اتنا کھانا نہ بنایا کریں، اگر آس پاس بانٹنا ہی ہوتا ہے آج ایک سالن بنا لیں اور 7 دن پرانے سالن کو چلا لیں۔ ماں نے گھور کے اسے دیکھا۔ اب میں گھر کے ملازموں کو باسی سالن دوں گی اور اپنے بچوں کو نیا سالن؟ بی بی، ایسی تفریق تمہاری ماں نے کبھی نہیں کی۔ اف ماں، میں کھا لوں گی پرانا سالن، آپ بخت بھی اور سلیم کے لیے نیا بنا لیں، جل کے بولی۔ ماں نے ان لوگوں کو ملازم نہیں رکھا ہوا تھا، انہوں نے ماں کو مالک رکھا ہوا تھا۔ کھانا کھلانا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، کھلانے سے کسی کی رزق کم نہیں ہوتا۔ ماں فریج کا دروازہ بند کر کے اس کی طرف مڑی تو دیکھا ڈرٹی کچن میں کھڑا کیف اپنی تازہ بنائی کافی کا گھونٹ بھر رہا تھا۔ ساتھ ہی اس کے چہرے پہ ناپسندیدگی در آئی۔ منہ کیوں بنا رہے ہو؟ کیف نے چونک کے انہیں دیکھا، وہ اسے ہی گھور رہی تھی۔ اس نے جلدی سے کپ نیچے کیا۔ اتنی اچھی نہیں بنی اس لیے۔ کیوں میاں؟ بخت بھی جو چولہے کے ساتھ کھڑی تھی چمک کے بولی۔ جب میں نے چائے بنا کے دی تھی تو کہتے تھے میں چائے نہیں پیتا، اب یہ ولائتی کافی حلق سے نیچے نہیں اتر رہی۔ کیف نے مگ کاؤنٹر پہ رکھا اور ان کے سامنے آیا۔ اب کہ وہ بولا تو انداز جلا کٹا تھا۔ میں نے کہا تھا بخت بھی، میں ایسی چائے نہیں پیتا جو آپ بناتی ہیں، کالے پانی جیسی۔ میں خالص دودھ کی کڑک چائے پیتا ہوں جو کافی دیر تک چولہے پہ کڑھتی رہے۔ اوکے؟ نخرے تو دیکھو۔ بخت بھی برا مان گئی۔ اور یہ کافی میکر میں نے کشمالہ بی بی کے لیے نکالا ہے کیونکہ وہ بھی آپ کے ہاتھ کی کافی نہیں پی سکتی۔ چبا چبا کے بخت بی کو اطلاع دی۔ مالا کو لگا اب کیف کو ماں سے ڈانٹ پڑنے والی ہے، لیکن خلاف توقع ماں اس چند لمحے دیکھتی رہی، پھر آہستہ آہستہ واپس اپنی کرسی تک آئیں۔ تو خود اپنے لیے بنا لو کڑک چائے۔ ماں کا انداز عام سا تھا۔ مجھے بنانی نہیں آتی۔ اس نے کندھے اچکا دیے۔ واؤ، کچھ تھا جو کیف کو نہیں کرنا آتا تھا۔ پہلے کون بنا کے دیتا تھا؟ کیف نے جواب نہیں دیا اور ڈرٹی کچن کی طرف بڑھ گیا۔ واپس آؤ اور قہوے کا پانی رکھو، میں تمہیں سکھاتی ہوں کڑک چائے بنانا تاکہ تمہارے نخرے ختم ہوں۔ ماں نے گھور کے اسے واپس آنے کا اشارہ کیا۔ کیف ہلکا سا مسکرا دیا۔ ماں کی ڈانٹ کے پیچھے بھی ان کی فکر تھی، چاہے ملازم بھی ہو لیکن اسے اس کی پسند کا کھانا پینا ملنا چاہیے۔ وہ چپ چاپ واپس آیا اور ان کی ہدایت کے مطابق قہوہ رکھنے لگا۔ مالا کو اس سے ہمدردی ہوئی۔ ماں کے ساتھ جو کچن میں کام کرتا تھا اس کی ڈانٹ بھی ساتھ ساتھ پڑتی تھی، البتہ کچھ تھا جو اس کے ذہن میں چبھا تھا، کسی کانٹے کی طرح جو فصلوں میں چلتے ہوئے پانچوں کے ساتھ چپک جاتے ہیں۔ اس کے گھر میں کون تھا جو اسے اتنی محنت سے کڑک چائے بنا کے دیا کرتا تھا؟ کیف نے اس سوال کا جواب کیوں نہیں دیا تھا؟ کہتے ہیں جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا نہیں ہوا۔ ٹھیک کہتے ہیں یا غلط، مگر کہتے ضرور ہیں۔ لاہور کشمالہ کے لیے ہمیشہ ایک فرار تھا۔ جب وہ اپنی ورک لائف سے تنگ آ جاتی تو اپنے گھر واپس آ جاتی۔ کچھ دن ماں کے ساتھ رہتی تو ذہن فریش ہو جاتا، مگر لاہور میں مستقل رہنا اس کے لیے کٹھن ثابت ہونے والا تھا۔ یہاں کی فضا آلودہ تھی اور شور زیادہ تھا۔ اسلام آباد ایک ہی رنگ میں رنگا تھا۔ پنڈی کی حدود سے جیسے ہی اسلام آباد میں داخل ہو تو ایک پوش اور صاف ستھرا سا شہر نظر آتا تھا۔ لاہور ایسا نہیں تھا۔ اس شہر میں بہت سے رنگ ایک ساتھ بستے تھے، لوگوں کے لہجے مختلف تھے، صبح دیر سے ہوتی تھی اور رات اس سے بھی دیر سے۔ یہاں سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ کھانا اور شاپنگ مالز تھے۔
دوپہر میں وہ کسی کام سے بینک جا رہی تھی تو کار کی کھڑکی سے باہر گزرتے منظر کو دیکھ کے اسے حیرت ہوئی۔ لاہور میں بہت سے ریسٹورانٹ چائے کے نام سے کھل گئے تھے اور یہ سب نئے ریسٹورانٹ تھے۔ تمہیں کڑک چائے پسند ہے نا؟ دیکھو تمہارے لیے کتنے کیفے ہیں یہاں، اس نے ڈرائیو کرتے کیف کو بتایا۔ کچھ سال پہلے تک لاہور ایسا نہیں تھا۔ کیف ونڈ اسکرین کے پار سڑک پہ توجہ کیے تبصرہ کرنے لگا۔ یہاں کافی پینا فیشن سمجھا جاتا تھا۔ چائے ایک بیکورڈ چیز تھی، لیکن جب سے انڈین پائلٹ ابھینندن نے پاکستان چائے کو فینٹاسٹک کہا ہے، لاہور میں چائے کے نام پہ درجنوں کیفے کھل گئے ہیں۔ تمہیں کیسے معلوم؟ تم تو اتنے سال سے اسلام آباد میں رہے ہو۔ کیف نے شانے اچکائے۔ مجھے معلوم ہوتا ہے۔ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے بیک مرر اوپر کر دیتا تھا اور اسے کیف کی یہ عادت پسند تھی۔ اتنے دن سے وہ ڈری نہیں تھی، نہ اسے انجان تعاقب کار سے کوئی خوف محسوس ہوا تھا، کیونکہ جب وہ باہر نکلتی کیف ساتھ ہوتا۔ یہ احساس تحفظ اسے پہلے کسی گارڈ کے ساتھ محسوس نہیں ہوا تھا۔ ویسے میں دھیان کروں گا کہ رات کو میرے کام کی وجہ سے بڑی بیوی ڈسٹرب نہ ہو، وہ بولا۔ ہاں تم نے بتایا تھا، تم اپنا بزنس پلان بنا رہے ہو، کہاں پہنچا وہ؟ وہ کھڑکی سے باہر دوڑتے درختوں کو دیکھ کے بولی۔ وہ نہر کے ساتھ سفر کر رہے تھے اور یہاں درخت پہلے سے زیادہ ہو گئے تھے۔ سبزہ دیکھ کے اندر تک ٹھنڈک اتر گئی۔ ابھی تو شروع کیا ہے، 1.5 ماہ ہے میرے پاس۔ 1.5 ماہ کیوں؟ اسے حیرت ہوئی۔ وہ دراصل، وہ سنبھلا اور موڑ کاٹا، اپنے لیے ڈیڈ لائن رکھی ہے۔ او اچھا، کشمالہ نے سر ہلا دیا۔ 1.5 ماہ کافی لمبا عرصہ ہے، 2 ہفتے بھی کافی ہوتے ہیں، خیر تم کر لو گے۔ اس کی بات پہ وہ مسکرا دیا۔ تھینک یو، مجھے کسی نے کہا تھا میں یہ نہیں کر سکوں گا۔ کشمالہ نے افسوس سے سر جھٹکا۔ لوگ نوجوان انٹرپرینور سے اتنی بہرحم باتیں کیسے کہہ دیتے ہیں؟ خیر، ایک مشورہ دوں؟ تمہیں ایک مینٹور کی ضرورت ہے۔ ہر نوجوان انٹرپرینور کو ہوتی ہے، کوئی بہت سینئر اور کامیاب انسان جس کو بزنس کی سمجھ تم سے کہیں زیادہ ہو، جو تمہارا پلان دیکھ کے اس کی خامیاں دور کر سکے۔ کہتے ہوئے مالا نے سوچا، کیا اسے کیف کو اپنی مینٹورشپ آفر کرنی چاہیے؟ وہ اس کا پلان دیکھ کے اس کو پروو کرنے میں مدد کر سکتی تھی، لیکن جی، مینٹور ہے میرے پاس۔ اچھا، کون؟ اس نے کھڑکی سے نظریں ہٹائیں اور دلچسپی سے کیف کے کاندھے کی پشت کو دیکھا۔ وہ یہاں سے اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی، بس اسٹیئرنگ پہ رکھے اس کے ہاتھ نظر آتے تھے۔ آپ نہیں جانتی اسے؟ مطلب وہ یہاں کا نہیں ہے، برطانیہ کا ایک کامیاب بزنس مین ہے، میرا فیملی تعلق ہے اس سے، وہ سوچ سوچ کے کہہ رہا تھا۔ کشمالہ نے کندھے اچکا دیے۔ اوکے گڈ، مگر تم میری جاب کے ساتھ اپنے پلان پہ کام کیسے کرو گے؟ کر لوں گا، پوری رات ہوتی ہے میرے پاس۔ آپ کا تعاقب کار بھی تنگ نہیں کر رہا؟ پھر خیال آنے پہ پوچھا۔ آپ نے بڑی بی بی کا چیک اپ نہیں کروایا؟ معید نے اپائنٹمنٹ لی ہے ایک نیورولوجسٹ سے منگل کے لیے۔ منگل آنے میں 5 دن ہیں، وہ جواب دیتی، لیکن کیف کا موبائل وائبریٹ کرنے لگا۔ موبائل ڈرائیونگ اور فرنٹ سیٹ کے درمیان میں رکھا تھا۔ کیف نے موڑ کاٹتے ہوئے موبائل اٹھانا چاہا، وہ پھسل کے نیچے جا گرا۔ اس نے چونکہ فون گرتے نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ اپنی سائیڈ پہ ہاتھ مارنے لگا، حالانکہ فون سلپ ہو کے پیچھے کشمالہ کے قدموں میں گرا تھا۔ اس نے جھک کے موبائل اٹھایا، اسکرین سامنے تھی، ایک ہی نظر میں کال کرنے والے کا نام پڑھ سکتی تھی، زارا کیف۔ اس نے موبائل کیف کی طرف بڑھایا تو کیف نے تیزی سے اسے تقریباً کھینچا اور پھر زور سے بٹن دبا کے اسے بند کیا اور دوسری طرف رکھ دیا۔ کار کی سپیڈ بڑھ گئی۔ کیف ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ وہ ظاہر کیے بنا کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، مگر ذہن میں بہت سی جمع تفریق چل رہی تھی۔ زارا کیف، یہ کون تھی؟ کیف کی سی وی کے مطابق وہ غیر شادی شدہ تھا۔ شاید اس کی کوئی دوست ہو جس کا کوئی لاسٹ نام بھی کیف ہو۔ کیا ایسا اتفاق ممکن ہے؟ کشمالہ کو بینک کے سامنے اتار کے وہ کار میں بیٹھا رہا۔
جب اسے تسلی ہو گئی کہ وہ اندر جا چکی ہے تو اس نے موبائل نکالا اور زارا کو چیٹ کھولی۔ پھر بے بسی بھرے غصے سے میسج ٹائپ کرنے لگا، تم آئندہ مجھے خود سے کال نہیں کرو گی، جب کال کرنی ہوگی میں خود کروں گا، سمجھ میں آیا؟ وہ کچھ دیر وہاں بیٹھا سوچتا رہا۔ اس کی مڑی پلکوں والی آنکھیں بینک کے دروازے پہ جمی تھیں، ذہن میں الگ طوفان برپا تھا۔ پھر اس نے وائٹ ہیئر کو کال ملائی اور موبائل کان سے لگا لیا۔ میں یہ جاب مزید نہیں کر سکتا، میں کوئٹ کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، پھر مالک کی سرد آواز گونجی، کیوں؟ میری ذاتی زندگی اور یہ جاب مکس اپ ہو رہی ہے۔ تمہیں کیا مذاق لگتا ہے یہ سب؟ مالک ایک دم غصے سے دھاڑا، تم ایک صبح اٹھ کے فیصلہ کرو گے تم یہ نہیں کرنا چاہتے اور میں تمہیں چپ چاپ واک آؤٹ کرنے دوں گا؟ چلاؤ مت، میں تمہارا ماتحت نہیں ہوں، میں جب چاہے اس جاب کو چھوڑ سکتا ہوں، وہ دانت پیس کے بولا۔ اس کے کان سرخ ہو رہے تھے۔ وقفے کے بعد مالک بولا تو آواز دھیمی تھی، اصل وجہ کیا ہے؟ کیوں چھوڑنا چاہتے ہو یہ جاب؟ کیف نے گہری سانس لی۔ اس کی ماں بیمار ہے، میں اس کے ساتھ مزید دھوکہ نہیں کر سکتا۔ تم اس کی ماں کے لیے اتنے احساس کیوں ہو رہے ہو؟ بس میں اس کی فیملی کے ساتھ نہیں رہ سکتا، یہ پلان کا حصہ نہیں تھا، اب یہی پلان کا حصہ ہے۔ میری بات غور سے سنو، تم اس لڑکی کی جاب کرو گے جب تک تمہیں وہ نہیں ملتا جو ہمیں درکار ہے۔ اس نے مجھے نہیں بتایا وہ کیسے جانتی ہے کسی آدمی کے پاس اس کی تصویر ہے۔ میں نے اس دن سے 2 دفعہ پوچھا ہے، وہ نہیں بتاتی، میں کیا کروں؟ پھر تم اس کا اعتماد حاصل کرو، تمہیں یہ کرنا پڑے گا، یا میں اسے سچ بتا دوں، میں ایسا کر سکتا ہوں۔ اس کا انداز نڈر تھا، کسی بھی خوف سے خالی۔ ٹھیک ہے، ابھی جاؤ اور اسے بتا دو، مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن اس سے کیا ہوگا؟ کیا وہ تمہارا شکریہ ادا کرے گی؟ نہیں، وہ تمہیں کھڑے کھڑے گھر سے نکال دے گی اور تم خالی ہاتھ رہ جاؤ گے۔ کیف کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑتے گئے۔ میں جھوٹا اور دھوکے باز نہیں تھا، میں یہ مزید نہیں کرنا چاہتا۔ تم اس لڑکی کی زندگی میں دھوکے سے داخل ہوئے ہو، اب تم اس چیز کو فکس نہیں کر سکتے، اب واپسی ممکن نہیں ہے۔ جلد یا بدیر اسے تمہاری حقیقت معلوم ہو جائے گی، اس کے بعد وہ صرف تم سے نفرت کرے گی۔ مالک کا انداز استحصائیہ تھا۔ تمہیں اس وقت کے آنے سے پہلے اپنا کام مکمل کر کے وہاں سے نکلنا ہے، سمپل۔ مالک کے لیے یہ جمع تفریق بہت آسان تھی اور اس کے لیے یہ فکرہ بہت بھاری، وہ تم سے نفرت کرے گی۔ تم مجھے کسی بھی چیز کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، وہ بے بسی بھرے غصے سے بولا۔ میں نے اپنی مرضی سے اس جاب کے لیے حامی بھری تھی، میں اپنی مرضی سے اس کھیل کو ختم بھی کر سکتا ہوں۔ تمہارے پاس یہ چوائس اس دن تک تھی جب ہم تینوں اس ہوٹل سویٹ میں اکٹھے ہوئے تھے، اس دن کے بعد تمہارے پاس یہ چوائس نہیں رہی۔ تم اس کو کچھ نہیں بتاؤ گے، ورنہ میں سچ کہہ رہا ہوں مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، جاؤ اور اپنا کام مکمل کرو۔ کشمالہ بینک سے باہر آ رہی تھی، کوہنی پہ بیگ لٹکائے، سن گلاسز ماتھے کے اوپر چڑھائے، وہ موبائل کے بٹن ساتھ ساتھ دبا رہی تھی۔ پھر چہرہ اٹھا کے اپنی کار کی تلاش میں دیکھا۔ کیف نے فون رکھ دیا۔ کشمالہ کی نگاہ اس سے ملی تو وہ مسکرا دی اور اس کی طرف آنے لگی۔ کیا وہ اس سے نفرت کرنے لگے گی؟ کیا ان دونوں پہ ایسا بھی وقت آنا تھا؟ کار سٹارٹ کرتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک ہی فکرہ گونج رہا تھا۔